کسی چیز کے کھونے کو ہم غم کا نام دیتے ہیں اور پانے کو خوشی کا نام دیتے ہیں۔ آپ کی ساری خوشی گیٹنگ یعنی حاصل کرنے کا نام ہے، اور آپ کی کوئی چیز ضائع ہو گئی تو یہ آپ کا غم ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا غم کوئی نہیں ہے۔ آپ تو غم سے آشنا ہی نہیں۔ آپ کا غم کوئی چیز کھو دینے سے ہے، آپ کا غم ذاتی حوالے سے ہے، اور آپ کی خوشی بھی ذاتی حوالے سے ہے۔ اس سے باہر آپ کی زندگی ہے ہی نہیں۔ اگر بندہ ان چیزوں سے مبرہ ہو جائے تو پھر تو وہ انسان بن جاتا ہے، یا پھر صحیح انسان کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ شخص انسان تو بن گیا ہے، لیکن آپ نے اس کو انسان نہیں بننے دینا۔ تو آپ انسان بنو، غلط باتوں کو چھوڑ دو۔ آپ یہ دیکھیں کہ پین پر، درد پر شور مچانے سے پین یعنی درد دور نہیں ہوتا۔ اگر درد آ گیا ہے، آپ اس کی دوائی کر لیں، دیٹس آل۔ بس آپ شور نہ کریں۔ اگر دو آدمیوں میں اختلاف ہے اور آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ اختلاف ہے تو اسے ختم کرا دو۔ جب اختلاف رائے ہے تو پھر کیا جھگڑا ہے، اور اس میں ڈسٹربنس کیوں ہے، اس میں کیا پریشانی ہے؟ آپ لوگ یہ وعدہ کریں کہ جھگڑے کی بات کو دوبارہ نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح جس بات پر آپ غم کر چکے ہیں، اس بات پر اب دوبارہ غم نہیں کرنا، اور جس نقصان پر آپ رو چکے ہیں اب دوبارہ نہیں رونا۔ تو ہو چکنے والے واقعات کو آپ اینڈ ہی کر دو، ختم کر دو۔ اب پرابلم کیا ہے؟ آپ کا پرابلم ہے ریپیٹ کرنا، یعنی جو کل بات کی تھی آج پھر وہی بات کر رہے ہیں، اور جو بات آج ہو چکی ہے آپ اسے پھر بھی کریں گے۔ لہٰذا آپ دہرانا چھوڑ دو، ریپیٹ کرنا چھوڑ دو۔ آپ لوگ کم از کم یہ تو کریں کہ حاصل اور محرومی سے نکل جائیں۔ ایمان والوں کے لیے یہ حکم ہے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ پیسے کی وجہ سے اس کی عزت ہوگی تو سمجھو کہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ اس کا ایمان بہت کمزور ہے، بلکہ اس شخص کے پاس ایمان رہ نہیں سکتا جس نے پیسے کے ساتھ ایمان کو مشروط کیا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ غریب ایمان سے باہر ہیں، حالانکہ غریبوں کے ہاں ہی تو زیادہ ایمان ہے۔ پیغمبری، رسالت اور بہت ساری چیزیں غریبوں کے پاس رہی ہیں، تو آپ کے ایمان یا عزت کا پیسے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان محبت کرنے والا ہو تو پھر محبوب کی محبت ہی زندگی کا مقصد ہے۔ محبوب کہتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ نے کہا تھا اور میں نے یہ قبول کر لیا۔ اگر محبوب کہے کہ کان میں بالیاں ڈالو تو وہ کان چھدوا آئے گا۔ تو جو محبوب نے کہا ہے اس کی طرف سے ہر بات پھر قبول ہی قبول ہے۔ اگر آپ کو کوئی ذات محبوب ہو جائے تو پھر آپ کے لیے زندگی میں پرابلم ختم ہو جاتے ہیں، اور آپ ہیں کہ پرابلم ختم نہیں ہونے دیتے۔ افسوس ہے کہ آپ پرابلم ختم نہیں ہونے دیتے۔ آپ بے شک کما لو، خرچ کر لو یا جمع کر لو، لیکن بحث نہ کرو، زیادہ دقت میں نہ پڑو۔ اپنی نگاہ صاف رکھو۔ یہ کاز ایفیکٹ کی دنیا ہے، وجہ اور نتیجے کی دنیا ہے۔ آپ اپنا دل صاف رکھو، اپنا دل خراب نہ کرو۔ انسان بننے میں کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہ بہت آسان بات ہے۔ بس آپ راضی رہنا سیکھو تو یہ بڑی آسان بات ہے۔ زندگی صرف حاصل اور محرومی کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی کسی کی چشم عنایت کا نام بھی ہے۔ تو زندگی آپ کی ہے اور نگاہ کسی اور کی ہے۔ چشم عنایت والا کوئی محبوب ہو سکتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے اگر دوست ناراض ہو گیا تو اس کی زندگی ختم ہو گئی، کیونکہ اس کی زندگی دوست کی رضا کا نام ہے۔ جس آدمی کی زندگی دوست کی رضا کے نام ہو جائے اس کا ایمان مکمل ہو سکتا ہے۔ تو کسی کی رضا کو اپنی زندگی کی تکمیل ماننے والے لوگ اس کائنات میں موجود ہیں۔ ایک خیال آتا ہے کہ انسان کی زندگی ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ نے بنا دی ہے، تو اب اس میں انسان کیا کر سکتا ہے؟ یوں بات نہیں ہے۔ جو پری آرڈینڈ ہے، پہلے سے مقرر ہے، وہ اور چیز ہے۔ آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے جانے کے بعد جو چیز مقرر ہے وہ اس طرح ہے کہ مثلاً ایک سڑک جی ٹی روڈ بنی ہوئی ہے تو آپ نے اس پر اب گاڑی چلانی ہے۔ سڑک آپ نے نہیں بنانی، اور یہ پہلے طے ہو چکا ہے کہ آپ اسی سڑک پر چلیں گے۔ اسی طرح انسان فنا کی راہ پر ہی چلے گا۔ یا تو انسان اقرار کرے گا یا پھر انکار کرے گا، اور وہ فانی ہوگا۔ اگر وہ دن کو سوئے گا تو رات کو جاگے گا، اور رات کو سوئے گا تب بھی جاگے گا۔ تو یہ آپ کی فٹنس پری آرڈینڈ ہے، اور یہ مقرر ہے کہ جو آپ کے شب و روز ہیں یہ آپ نے طے کرنے ہیں۔ ہر آدمی جو خوش رہنے والا ہے چاہے امیر ہے تب بھی روئے گا ضرور، اور یہ کمال کی بات ہے۔
آپ کو کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جس کی آنکھ میں آنسو نہ ہو۔ مثلاً ایک آدمی بہت اچھا آدمی ہے، امیر آدمی ہے، اور اس کے پاس ایک اچھا دوست بھی ہے، مگر پھر بھی روتا ہے اور آزردہ رہتا ہے، اور ہر بندہ آزردہ ہے۔ کسی کے پاس بیٹھ کر اگر بات کر لی جائے، مثلاً کہا جائے کہ آج کل کے ماحول میں گھٹن ہے، تو وہ کہے گا کہ آپ نے تو میرے دل کی بات کی ہے، اور ہر آدمی اسی طرح کہے گا۔ آپ جیسی بات کرو گے ویسے ہی سنتے جاؤ گے، تو پھر مقرر شدہ پری آرڈینڈ کیا ہوا؟ ایسی بہت ساری باتیں ہیں۔ مثلاً موت پری آرڈینڈ ہے، جہاں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کے لیے تو اسکول بھی پری آرڈینڈ ہے، کیونکہ اسکول آپ نے نہیں بنایا، آپ اسکول میں بچپن میں ہی داخل ہو گئے، اور پھر بہت اچھے استاد صاحب، اور یہ سب پری آرڈینڈ ہے۔ یہاں تک کہ یہ پری آرڈینڈ ہے کہ آپ کو سروس بھی مل گئی، اب سروس کی تنخواہ لے کر آپ کی مرضی ہے کہ آپ دال لو، چاول لو، جو چیز مرضی لو۔ یہاں پر پری آرڈینڈ نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے پری آرڈینڈ ہے یہ کہ خوراک کے ساتھ آپ کا وہی عمل ہوگا جو انسان کے لیے مقرر ہے، پھر نیند وہی ہوگی، پھر رونا وہی ہوگا، پھر جاگنا وہی ہوگا، پھر یہ ہوگا کہ آپ نے ماں باپ کی اطاعت نہیں کی تو آپ کی اولاد باغی نکلے گی، پھر وہی بات ہوگی، پھر وہی پرانے غم اور پرانے قصے ہوں گے، وہی پرانے جلسے ہوں گے، پہلے زندہ باد، پھر تھوڑی دیر کے بعد مرد آباد۔ جلسہ گاہوں میں ضرور باہر آنی ہے، ایک پارٹی نے ایک جلوس نکالا تو دوسری بھی نکالے گی۔ جو سٹیج بنانے والے ہیں ان کو ہر سٹیج کے بنانے پر لاکھوں روپے کی انکم ہوتی ہے، جلسوں پر خرچہ کئی لاکھ کا ہوتا ہے، چاہے گورنمنٹ کے ہوں یا کسی پارٹی کے ہوں۔ اس لیے جو بیچارے غریب لوگ ہیں وہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ مدت ہو گئی ہے، کوئی طاقتور جلسہ نہیں ہوا، اب جلسہ ہونا چاہیے۔ اس طرح چیونٹیاں دعا کرتی رہتی ہیں کہ کسی کی کوئی آٹے کی بوری ضائع کر، کچھ گندم ہمارے گھر بھی آنی چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گدھ اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے ہیں کہ مدت ہو گئی ہے کہ انسانی گوشت نہیں کھایا ہے، اور پھر کوئی سائیکلون آ جاتا ہے اور گدھوں کو خوراک مل جاتی ہے۔ اور قبروں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وہاں بھی ایسا عمل ہوتا ہے۔ وہاں کیا ہوگا؟ یہی کچھ ہوگا کہ جسم تحلیل ہو جائے گا، گوشت ختم ہو جائے گا، ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، اور وہی ہونا ہے جو سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ سب پری آرڈینڈ باتیں ہیں۔ پھر کچھ لوگوں کی قبر جو ہے وہ زندہ رہے گی، اور وہ قبر میں زندہ رہیں گے جنہوں نے یہاں مردوں والا کام نہیں کیا۔ یہاں پر زندگی کے فرق کا پتہ چلے گا۔ ان کی قبر میں چراغ جلتے ہیں۔ جنہوں نے یہاں بیٹھ کر کسی کے گھر میں چراغ جلایا ہے، تو اصل بات یہ ہے کہ آپ وہاں کے چراغ یہاں سے جلا کر جاؤ۔ یہاں کے چراغ یہ ہیں کہ کسی کو کچھ رقم دے دو، کسی کی ضرورت پوری کر دو، کسی کی غلطی معاف کر دو، کسی کے ساتھ سخاوت کر دو، کسی کے ساتھ رعایت کر دو، اور جو شخص آپ کی شکار میں پھنس سکتا ہو اسے نہ پھنساؤ۔ تو پھر انسان کی اپنی قبر جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ انسان کو دنیا میں تکلیف نہ پہنچاؤ تو آپ وہاں تکلیف سے بچ جاؤ گے، ورنہ ڈیفینیٹلی ضرور وہی کچھ ہوگا جو کچھ ہوتا ہے، اور اس سے آپ بچ نہیں سکتے۔ اس کو ڈیسٹنی یعنی تقدیر بولتے ہیں۔ تو ڈیسٹنی جو ہے وہ وہاں پر چوائس ہے، یہاں اختیار نہیں ہے، اور جہاں آپ کو اختیار ہے وہاں آپ کو چوائس ہے۔ یعنی یہ آپ کی مرضی ہے کہ دو طریقے کے کھانے پکے ہوئے ہیں، آپ چاہو تو ایک کھا لو، دونوں کھا لو، یا دونوں ہی نہ کھاؤ، تو یہ آپ کی مرضی کی بات ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی چانس یہاں پر اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا حق آپ کو نہیں دیا۔ مثلاً یہ 4-5 چہرے ہیں، اور ان میں سے ایک کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں۔ جب ایک سے شادی ہو جائے گی تو ہم کہیں گے کہ یہی مقرر تھا، اور یہ سب وہیں کی بات ہے، حالانکہ یہ آپ ہی کا چوائس ہے، لیکن اس کا نام پری آرڈینڈ رکھ دیا گیا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے خود چنا ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ انسان اپنا مقدر خود ہی تو چنتا ہے، یہ ہے آپ کا مقدر، لیکن چنا آپ نے ہے، اور یہ فیصلہ بھی آپ کا ہے۔ تھا کیا؟ تو کتاب میں کیا لکھا ہوا تھا وہی جو آپ نے چنا۔ اس لیے یہ بڑے حساب کی بات ہے۔ اگر آپ اور اللہ ایک ہی پارٹی بن جائیں تو پھر آپ کو بات سمجھ آ سکتی ہے۔ آپ کا مقدر جو آپ نے چنا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں نے یہ پہلے سے لکھا ہوا تھا، اب اگر آپ نے چن لیا ہے تو اس میں کیا حرج ہے، کیونکہ لکھا ہی یہی ہے، تو اس لیے اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اور کہتے یہ ہے کہ یا اللہ ہم اپنے ہاتھ سے اچھا مقدر چنیں گے اور تو مہربانی فرما۔ اللہ تو لکھے ہوئے کو مٹانے پر قادر ہے، اور اس نے کسی کو کوئی جواب نہیں دینا۔ اس لیے آپ اپنا مقدر اچھا لکھا کریں۔ آپ لوگ خود ہی کاتب تقدیر بن جائیں، کیونکہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس کے کارندے ہیں۔ کائنات کے کچھ کام وہ آپ کے ذریعے کراتا ہے، اور باقی اس کے 2-4 کام آپ خود کر دیتے ہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ سب کے لیے ماحول ایسا ہو کہ سب روزے دار ہوں اور ہم دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلیں؟ یہ بات نہیں ہے۔ آپ روزے رکھو یا نہ رکھو، لیکن جھگڑا کرنے کا پروگرام نہ بناؤ۔ میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں
کہ صرف آپ اور آپ کے اللہ کا تعلق ہونا چاہیے، وہ تعلق جو آپ کا اور آپ کے اللہ کا ہے۔ اس کی اصل ابتدا آپ کے مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ یہاں تو ہم اس کا ابتدائیہ لکھ رہے ہیں، اور آپ صرف یہ اصلاح کریں کہ دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ رکھیں۔ اسی زندگی میں دین والے بھی چل رہے اور دنیا دار بھی ہیں۔